آج 9 ربیع الاول ہفتے کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج ہفتے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور 9 ربیع الاول کا دن ہے۔ ہفتے کے پہلے 7 دنوں میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، انہوں نے ربیع الاول کے 8 دن گزار دیے۔ آج 9 ربیع الاول ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وظیفہ منٹوں میں اثر کرتا ہے، بہت جلد کامیاب کروا دیتا ہے۔ آج آپ میں سے جو بھی کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 9 ربیع الاول ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الاول کی پہلی 8 راتیں گزر چکی ہیں۔ آج 9 ربیع الاول اور ہفتے کا دن ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پوری نہ کروا سکا، وہ ایک بار ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس وظیفے میں آپ کو نہ تو بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت ہے، نہ جگہ کی قید ہے، بلکہ آپ تھوڑے سے وقت میں، مختصر سے وقت میں بہت جلد یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ مانگنا رب کریم کی ذات سے آپ نے ہے اور عطا کرنے والی ذات رب کریم کی ذات ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہنیں ایسی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑ جاتا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی اللہ رب العزت آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ جو بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں ہماری مقدر کے نصیب اچھے نہیں کھلتے، ہمارے بچیوں کے رشتے اچھی جگہ سے نہیں ہوتے، بچوں کے رشتے اچھی جگہ سے نہیں ہوتے، وہ مائیں بہنیں خود پڑھ لیں، ان کی بچیاں پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رشتوں کا بندوبست کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ رشتہ آیا کیسے۔ فلاں خاندان والے تو بڑے اونچے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑا ان کا نام ہے، بڑا بزنس ہے، ایسے خاندان والوں سے میری بچی کا رشتہ آ گیا، میرے بیٹے کا رشتہ آ گیا، تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جو بیٹے بیٹیاں، جو بہن بھائی پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور ان کے جاب نہیں لگ رہی، ڈگری لیے پھر رہے ہیں، کبھی کس آفس کے چکر، کبھی کس آفس کے چکر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جاب بھی مل جائے، عزت والی جگہ پر مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی سیلری والی جگہ مل جائے، تو آپ نے آج 9 ربیع الاول ہفتے کے دن کسی صورت بھی یہ وظیفہ مس مت کرنا۔ انشاءاللہ العظیم اگلا ہفتہ آنے سے پہلے پہلے جاب کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو عزت سے بلایا بھی جائے گا اور بہت زیادہ سیلری، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سیلری دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، بے اولادی کا تانا سن سن کر اللہ رب العزت کی ذات سے بھی گویا مایوس ہو چکے ہیں، انہیں لگتا ہی نہیں کہ اللہ انہیں اولاد دے گا، لیکن مایوسی کس بات کی؟ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو آج جو ماں بہن، جو بیٹی اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلد اولاد نرینہ سے نواز دیں گے۔ آج وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ کاروبار چلتا چلتا ٹھپ ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں رہی، کاروبار کرتے ہیں نقصان میں چلا جاتا ہے، لوگ فراڈ کر جاتے ہیں، پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں نقصان اور خسارہ ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کے ہر طرح کے نقصان سے بچا دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا قرضہ واپس کر دے، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
اب سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے، اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، فوری طور پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے حالات سے نجات مل جاتی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار پر نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے، اور اللہ جو بھی عطا کرتا ہے بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بے نیاز کر دیے جائیں، لوگوں سے مستغنی کر دیے جائیں، آپ کو بے تحاشا مال و دولت مل جائے، رزق مل جائے، رزق کی فراوانی مل جائے، عزتیں مل جائے، صحت مل جائے، کامیابی مل جائے، اولاد مل جائے، تو پھر آپ نے بھی آج سورۃ اخلاص کی پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنی کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کی صرف ایک تسبیح 100 بار آج سے آپ نے پڑھنی ہے۔ 11 بار سورۃ کوثر اور 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفے کے اینڈ پر پھر آپ نے وہی درود شریف جو عمل کے شروع میں پڑھا، عمل کے اینڈ پر پڑھنا ہے، اور پھر رب کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، رو رو کر معافی مانگیے۔ انشاءاللہ جب آپ گناہوں پر معافی مانگ لیں گے، رب کریم کی ذات کو راضی کر لیں گے، اب آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ سال موقع ملا ہے، پتہ نہیں اگلے سال موقع ملتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اگلا سال ربیع الاول ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 70 لاکھ سے نوازے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دل لگا کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔